अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, हुकूमत की तमाम रुकावटों के बावजूद मुल्तान में आखिरकार पीडीएम का जलसा हो ही गया। जलसे के हवाले से भी बात करूंगा और इसके अलावा एक ख़बर कुछ दिनों से ये चल रही है, मैंने पहले भी जिक्र किया था अपने व्लॉग में कि मुझे किसी दोस्त ने कहा था कि पीडीएम को ख़त्म करने की का सोचा जा रहा है और हर जमात अपने अपने तौर पर कोई डील शील में लगी हुई है। मैंने अपने तौर पर ये चेक भी किया है। आज भी किसी दोस्त से बात हो रही थी, किसी ने प्रोग्राम भी किया इस पे दोस्त ने। लेकिन इस पर भी मैं बताऊंगा कि पीडीएम क्या ख़त्म होने जा रहा है या पीडीएम के ख़त्म करने के शराइत क्या हैं। इस पर तफसीली बात करूंगा, लेकिन डिटेल में जाने से पहले उन दोस्तों से दरख्वास्त होगी जिन दोस्तों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया या चैनल पहली दफ़ा देख रहे हैं, वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली जो अपडेट्स हैं पॉलिटिकल वो भी आपके साथ शेयर होती रहें। और अगर प्रोग्राम अच्छा लगे तो इसको शेयर भी करें, लाइक भी करें और कमेंट्स भी करें। तो व्यूअर्स, पहले तो ये बताऊं कि ये मुल्तान का जलसा हो कैसे गया, इजाज़त कैसे मिली। मुझे नहीं लग रहा कि पीटीआई इजाज़त दे सकती थी या पीटीआई जलसा करना पीटीआई करने की इजाज़त देती। पीटीआई ने तो तय कर लिया था, अगर इजाज़त देनी होती तो वो पहले दिन से ही ये इस तरह की बचगाना हरकतें न करते। जिस तरह 4-5 दिन मुसलसल 25 तारीख से ये सिलसिला चलता रहा है। 25 तारीख को 25 नवंबर को अली मूसा गिलानी को गिरफ्तार किया गया था, रैली निकाली गई थी, 30 लोगों के खिलाफ मुकदमा एफआईआर की गई थी। फिर रैली निकालने वाले 50 लोगों के खिलाफ एफआईआर की गई। अली मूसा गिलानी रिहा होकर आ गए तो अली कासिम गिलानी को फिर गिरफ्तार किया गया, वो भी उसकी भी ज़मानत हो गई। कासिम बाग पर कब्जा कर लिया गया, रेंजर्स को बुलाया गया, सैकड़ों की तादाद में पुलिस एहलकार, रेंजर्स, ये मतलब कारकुनों की पकड़ धकड़, मुकदमात, ये सिलसिला, शेलिंग, लाठीचार्ज, ये सब चलाया गया। अगर पीटीआई ने इजाज़त देनी होती तो पीटीआई ये हरकतें न करती, ये गैर संजीदा जो हरकतें हैं वो बिल्कुल न करती। आखिरी दिन से पहले, एक दिन पहले, मौलाना ने जो पीडीएम का इजलास किया, यूसुफ रज़ा गिलानी, राना सनाउल्लाह मौजूद थे। उनके साथ जब मौलाना ने ये ऐलान किया कि भैया डंडे का जवाब डंडे से देंगे और कारकुनों को इजाज़त दे दी कि मैं आपको हिदायत करता हूँ, इजाज़त देता हूँ कि अगर पुलिस कहीं रुकावट डाले, डंडा मारे तो आप भी डंडा इस्तेमाल करें। तो उसके बाद जब तसादुम की सूरत हाल बन गई थी, जब मुक़्तदर कुव्वतों ने भी देखा, जो सिलेक्टर्स हैं उन्होंने भी देखा कि भैया सूरत हाल ख़राब हो सकती है, पीडीएम की ज़ाहिर है बड़ी जमातें हैं और वो इस तरह अगर हुआ तो फिर खूनरेज़ी भी हो सकती है, बड़ा नुकसान जानी हो सकता है। तो मुझे लग रहा है कि पीटीआई को, कप्तान को और हुकूमत को पैगाम दिया गया है, मुक़्तदर कुव्वतों की जानिब से मिला है कि भैया इस तरह न करो और इजाज़त दे दो इनको जलसा करने की। उसके बाद ये हुआ है, नहीं तो पीटीआई इजाज़त कैसे दे सकती थी। अगर देनी होती तो पहले दिन से ये हरकतें न करती। एक बात। दूसरी बात ये कि जलसा कामयाब हो गया और जलसे के इंतज़ामात भी नहीं थे। ऐन मौके पर वो रुकावटें तोड़ कर आए हैं। इजाज़त क्या दी है, रुकावटें तोड़ कर आए हैं, ताले तोड़े हैं। कासिम बाग के कारकुनान कासिम बाग में दाखिल हुए हैं, न कुर्सियां हैं, न स्टेज बना हुआ है, न लाउड स्पीकर का कोई इंतज़ाम है, न शामियाने, न कनातें, कोई चीज़ नहीं थी। बग़ैर इंतज़ामात के पीडीएम ने आखिरकार अपना कंटेनर पे खड़े होके कारकुनों से पीडीएम की क़यादत ने ख़िताब किया और जलसा कामयाब हो गया। आसफा भुट्टो जरदारी जो हैं, उन्होंने सजरक पहन के, सराइकी बेल्ट में क्योंकि आई थी तो एक सिंधी होता है अजरक, और सराइकियों ने ब्लू कलर का जो बनाया है इसको कहते हैं सजरक, वो पहन के आई थी क्योंकि सराइकी बेल्ट में वो खिताब कर रही थी मुल्तान में। तो सजरक पहनकर खिताब किया और तशबीह दी एमआरडी की तहरीक के साथ इस पीडीएम की तहरीक को। मुख्तसर खिताब था लेकिन एक बड़ी मस्बत डेवलपमेंट थी कि आसफा भुट्टो जरदारी सियासत में आज इन हुई हैं। दूसरी बात ये कि मरियम नवाज़ ने बड़ा ज़बरदस्त आईना दिखाया वज़ीर आज़म इमरान ख़ान को, सिलेक्टेड को भी और सिलेक्टर्स को भी, कि भैया है तो चोर
لیکن ایماندار ہے، یعنی ان کے ساتھی بھی چور ہیں، کرپٹ ہیں، لیکن ایماندار ہے۔ مطلب وہ انہوں نے جو تنزیہ جس طرح کی ان کی ایمانداری کی دھجیاں اڑائی ہیں سلیکٹڈ وزیر اعظم کی، تو وہ بھی زبردست، بڑا مزیدار تھا۔ میں نے پوری تقریر بھی سنی، اور اس کے علاوہ مولانا نے اناؤنس کیا ہے کہ بھائی جمعے اور سنڈے کو جو ہے ملک بھر میں احتجاج کیا جائے گا۔ یہ تو ہو گیا کامیاب جلسہ پی ڈی ایم کا، ملتان کا 5واں جلسہ بھی کامیاب ہو گیا۔ اب پی ڈی ایم کے خاتمے کے حوالے سے مجھے کسی دوست نے کہا تھا کہ پی ڈی ایم کی جماعتیں اپنے اپنے طور پر ڈیل کر رہی ہیں۔ ڈیل کیا ڈیل ہونی ہے؟ مذاکرات کے لیے دروازے ہر وقت کھلے ہوتے ہیں، یہ تو سب مانتے ہیں کہ بھائی سیاست میں مذاکرات ہوتے ہیں۔ مولانا سے میری اس پہ ڈیٹیل میں ڈسکشن ہوئی ہے، بہت کچھ اس پہ ڈسکس ہم نے کیا ہے۔ مولانا کا پہلے دن سے یہ موقف ہے کہ بھیا ہماری یہ پی ڈی ایم ہی نہ بنتا اگر مولانا کی بات مانی جاتی یا اپوزیشن کی بات مانی جاتی۔ اسٹیبلشمنٹ کو انہوں نے کلیئر پیغام دیا ہوا ہے پی ڈی ایم کی قیادت نے کہ بھیا آپ سپورٹ ختم کر دیں، جو سلیکٹڈ وزیر اعظم کو، عمران خان کو، پی ٹی آئی کو، ناجائز حکومت کو، جو مبینہ طور پر ناجائز حکومت کو جو آپ نے سپورٹ جاری رکھی ہوئی ہے، یہ سپورٹ ختم کر دیں، حکومت ختم ہو اور ایک نگران سیٹ اپ آئے 6-8 مہینے کے لیے۔ اسمبلیاں موجودہ اسمبلیاں ختم ہو، 6-8 مہینے کے لیے نگران سیٹ اپ آئے جو انتخابی اصلاحات کے لیے کام کرے، اور انتخابی اصلاحات ہو جائیں تو ان میں یہ شامل کیا جائے، یہ شامل کی جائے کہ ادارے آئی ایس آئی، فوج اور جو خفیہ دیگر ادارے ہیں ان کی مداخلت نہیں ہوگی انتخابات میں یا انتخابی نتائج میں، کسی قسم کی بھی ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ انوالومنٹ نہیں ہوگی، یہ شیورٹی دی جائے۔ اس کے بعد نئے سرے سے انتخابات کرائے جائیں۔ یہ شرائط ہیں پی ڈی ایم کے، اور یہ پہلے دن سے پی ڈی ایم بننے سے پہلے سے یہ شرائط موجود ہیں، اس میں کوئی نئی شرط نہیں ہے۔ اگر کوئی خفیہ، جس طرح مریم نواز نے بھی کہا تھا کہ رابطے کر رہے ہیں میرے ارد گرد کے لوگوں کے ساتھ، جو خفیہ ہاتھ ہیں وہ رابطے کر رہے ہیں مذاکرات کے لیے، رابطے ہو رہے ہوں گے، یقیناً ہو رہے ہوں گے، لیکن جو رابطے ہوں گے، اور ایک تو پہلی بات تو یہ ہے کہ پی ڈی ایم طے کر چکا ہے کہ مذاکرات ہوں گے تو پی ڈی ایم کے ہی پلیٹ فارم سے ہوں گے، کوئی ایک جماعت اکیلے مذاکرات نہیں کرے گی، تو نہ جے یو آئی کرے گی، نہ نون لیگ، نہ پیپلز پارٹی، کوئی جماعت اکیلے مذاکرات نہیں کرے گی، پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے مذاکرات ہوں گے، کمیٹی قائم ہوگی پی ڈی ایم کی، اگر خفیہ ہوں گے تو بھی کوئی کمیٹی ہوگی، اگر بظاہر ہوں گے علل اعلان کھلے عام مذاکرات ہوں گی تو بھی کمیٹی بنے گی پی ڈی ایم کی، لیکن مذاکرات ان پیراز پہ ہوں گے۔ یہ جو میں نے آپ کو شیئر کیے ہیں، جو میں نے مولانا سے بھی ڈسکس کیا ہے، پیپلز پارٹی والوں سے بھی، نون لیگ والوں سے بھی، تو سب نے یہی کہا ہے کہ بھائی موجودہ حکومت ختم ہو اور انتخابی اصلاحات ہوں، انتخابی اصلاحات میں فوج، آئی ایس آئی اور دیگر اداروں کی مداخلت ختم ہو، اور اس کے بعد نئے سرے سے انتخابات ہو جو شفاف ہوں اور جس کو عوام مینڈیٹ دے۔ یہ شرائط ہیں بنیادی پی ڈی ایم کے، اور یہ پی ڈی ایم سے پہلے بھی یہی شرائط تھے، اور مولانا کے آزادی مارچ کے دنوں میں بھی مولانا کے یہی شرائط تھے۔ جب مولانا نے مذاکرات کیے تھے خفیہ اداروں سے یا چودھری برادران سے یا حکومتی کمیٹی سے، جو ربر کمیٹی کے ذریعے کیے گئے تھے، تو پہلے دن سے یہی اپوزیشن کی ڈیمانڈ ہے، اس میں کوئی تبدیلی یا نئی بات نہیں ہے۔ اس پر اگر مذاکرات ہوتے ہیں تو یقیناً اس پہ مذاکرات کامیاب ہوتے ہیں، یہ کام ہوتا ہے تو پھر تو پی ڈی ایم کی ضرورت ہی نہیں ہے، پی ڈی ایم تو پھر آٹومیٹک ختم ہو جائے گا۔ پی ڈی ایم کا قیام ہی ان نکات پر ہے۔ جب یہ نکات حاصل ہو جائیں گے، یہ مقصد جن مقاصد کے لیے پی ڈی ایم قائم ہوا ہے، وہ مقاصد جب حاصل ہو جائیں گے تو ظاہر ہے پی ڈی ایم ختم ہو جائے گا۔ مجھے اے آر ڈی یاد آ رہی ہے، اے آر ڈی جن مقاصد کے لیے بنی تھی، الائنس فار ریسٹوریشن آف ڈیموکریسی، جس کے مخدوم امین فہیم، پہلے نوابزادہ نصر اللہ خان تھے، پھر مخدوم امین فہیم تھے سربراہ جو ہے صدر، اور اقبال ظفر جھگڑا سیکرٹری جنرل تھے، میں اس کو کور کرتا رہا ہوں۔
ARD کے ختم ہونے کا جو اناؤنسمنٹ ہے، میں ایکسپریس ٹی وی میں ہوتا تھا ان دنوں میں، وہ خبر بریک ہی میں نے کی تھی، ریکارڈ نکلوا کے دیکھ سکتے ہیں دوست۔ مخدوم امین فہیم سربراہ تھے ARD کے۔ جب پیپلز پارٹی کی حکومت آئی، جس دن یوسف رضا گیلانی وزیر اعظم بن رہے تھے، تو یوسف رضا گیلانی وزیر اعظم بن رہے تھے تو امین فہیم ناراض تھے، وہ نہیں آ رہے تھے۔ جس دن الیکشن ہو رہا تھا وزیر اعظم کے لیے، ووٹنگ ہونی تھی، تو یوسف رضا گیلانی مخدوم امین فہیم کے فارم ہاؤس پر چلے گئے۔ میں بھی وہاں پر پہنچ گیا، اکیلا صحافی پہنچ گیا، باقی صحافی بعد میں آئے تھے، لیکن میں نے ان کو کور بھی کیا، ان کے ساتھ گپ شپ بھی کی، میٹنگ کے دوران ان کے ساتھ بسکٹ بھی کھایا۔ پھر میں باہر نکل کے آیا، باہر وہ میٹنگ کر کے نکل آئے، مخدوم صاحب کو منانے آئے تھے، امین فہیم کو، یوسف رضا گیلانی، تو میڈیا ٹاک بھی کی۔ تب تک 3-4 کیمرے اور بھی پہنچ گئے تھے، لیکن لائیو صرف ایکسپریس ٹی وی پہ میرا ہی تھا۔ تو اس کے بعد یوسف رضا گیلانی جب چلے گئے تو مخدوم امین فہیم نے ایک مجھے پیپر بھیجا کہ یہ بھی خبر بریک کر دیں۔ پیپر وہ یہ تھا کہ میں ARD کو ڈیزالو کرتا ہوں، ARD کو ختم کرنے کا اعلان کرتا ہوں، کیونکہ ARD کا مقصد اب نہیں رہا۔ جو مقاصد تھے ARD کے وہ حاصل ہو چکے ہیں، یعنی ARD بنا تھا پرویز مشرف کو ہٹانے کے لیے، آمریت کے خاتمے کے لیے، ڈکٹیٹر کے خاتمے کے لیے، ڈکٹیٹرشپ کے خاتمے کے لیے، اور جمہوریت کی بحالی کے لیے۔ جب پیپلز پارٹی کی حکومت آ چکی تھی تو تب ARD کی ضرورت نہیں رہی تھی، تو مخدوم امین فہیم نے تحلیل کرنے کا اعلان کیا تھا۔ وہ پیپر مجھے سب سے پہلے دیا تھا، مخدوم امین فہیم کے فارم ہاؤس میں ہی موجود تھا میں، وہاں سے میں نے پھر وہ لائیو پڑھ کر سنایا کہ مخدوم امین فہیم نے ARD تحلیل کرنے کا اعلان کر دیا ہے، یہ پیپر میرے ہاتھ میں ہے، وہ میں نے دکھایا تھا۔ تو یہ PDM بھی اسی طرح ہی ہے، جب PDM کے مقاصد حاصل ہو جائیں گے تو پھر PDM کی ضرورت ہی کیا ہوگی، پھر تو آٹومیٹک PDM ختم ہو جائے گا۔ تو فی الحال مذاکرات، رابطے خفیہ یقیناً ہو رہے ہیں، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے، مریم نواز، بہت سارے لوگ اور بھی بتا چکے ہیں، تو ان پیراز پر مذاکرات ہو رہے ہیں یا ہوں گے، اور جب یہ مقاصد حاصل ہو جائیں گے تو آٹومیٹک PDM ختم ہو جائے گا، اور پھر اپنی ہر جماعت اپنا اپنا الیکشن لڑے گی، اپنا اپنا سلسلہ جس طرح ہوتا ہے وہ جاری رکھے گی۔ امید ہے پروگرام پسند آیا ہوگا، اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔